الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج 8 ذی الحج کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے گوشت میں سے تم بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور قربانی کا گوشت کھلاؤ قانع اور معتر کو۔ شریعت نے قربانی کے گوشت کے متعلق یہ احکامات جاری فرمائے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، ایک حصہ غریب غربا کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر یوں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ بھیجے قربانی کرنے کے لیے۔ 63 اونٹ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، باقی اونٹ حضرت علی المرتضیٰ کے ذمے لگائے۔ جب سارے اونٹ ذبح ہو گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت علی سے فرمایا سبھی اونٹوں کے گوشت میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے لو اور اس کو ہانڈی میں ڈال کر پکاؤ۔ جب وہ پک گیا تو اللہ کے نبی نے قربانی کا گوشت خود نوش فرمایا۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ۔ قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، فرمایا جو تمہارے در پر سوالی بن کر آئے اور قربانی کا گوشت مانگے، فرمایا اسے بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ، اسے بھی قربانی کا گوشت دو۔ وَالْمُعْتَرَّ، جو تمہارے دروازے پر نہ آئے، سوال نہ کرے، فرمایا اسے بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اتنے محتاج اور اتنے غریب ہوتے ہیں، مجبور ہو کر دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور قربانی کا گوشت مانگتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہیں بھی دو۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے تو محتاج ہیں لیکن سوال کرنا پسند نہیں کرتے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ تو ہم سب اس پہ عمل کریں، خود بھی قربانی کا گوشت کھائیں، سائل کو بھی دیں، غیر سائل کو بھی کھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب بھی کوئی سائل آیا خالی واپس نہیں لوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دامن بھر دیا۔
ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ چادر قبول فرمائے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر زیب تن فرما لی، حسین تھی، خوبصورت تھی۔ اتنے میں ایک صحابی محفل میں کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر جو ابھی پہنی تھی، جو ابھی زیب تن کی تھی، جو اللہ کے نبی کو ضرورت تھی اور عورت بھی آپ ہی کے لیے بنا کر آئی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ چادر اتار کر اس سائل کو، اس صحابی کو جو محفل میں، دربار میں، مجلس میں موجود تھا، دے دی۔ صحابہ نے اس کو کہا اے اللہ کے بندے، تجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ بات اچھی نہیں تھی کہ تو نے اللہ کے نبی سے مانگ لی۔ اللہ کے نبی کو خود ضرورت تھی، خود زیب تن فرمایا ہوا تھا، تو نہ مانگتا تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا میں نے چادر اس لیے تھوڑا مانگی ہے کہ دنیا میں جب چادر پہننے کی ضرورت ہوگی تو میں چادر پہنوں گا۔ میں نے تو چادر مصطفیٰ، کملی مصطفیٰ اللہ کے پاک پیغمبر سے اس لیے مانگی ہے تاکہ جب دنیا سے جاؤں تو کفن میں لپٹ کر نہ جاؤں، محمد مصطفیٰ کی چادر کو اوڑھ کر قبر میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اس سائل کو اپنی چادر دے دی۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں کہتی ہے اپنا کرتا مجھے ہدیہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، ایک نیا کرتا لے کر آئے اور آ کر اس بچے کو دیا، فرمایا جاؤ اپنی ماں کو جا کر یہ کرتا دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ کہتی ہے وہ کرتا دیں جو آپ کے جسم اقدس کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محفل سے اٹھے، اپنی دربار سے اٹھے، گھر میں گئے، اس پرانے لباس کو اتارا جو جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور آ کر اس بچے کو، اس سائل کو وہ کرتا دے دیا، فرمایا جاؤ اور اپنی اماں کو جا کر دے دو، یہ وہ کرتا ہے جو تم نے مانگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو کبھی خالی نہیں بھیجا، اور اللہ نے خود بھی قرآن میں کہہ دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں، اس سے غصے نہیں ہونا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تو خود رحمت للعالمین ہے، پھر بھی اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں، یہ میرے اور تیری امتی کے لیے حکم ہے کہ سائل کو جھڑکا مت کرو۔ ایک آدمی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، میرے نام پہ قرضہ لے لو، میرے پاس جب آئے گا تو میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا۔ جناب عمر بول پڑے یا رسول اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ اوروں کے لیے قرض اٹھا کر ان کو دیں، اگر آپ کے پاس ہو تو دے دیا کریں، اگر نہ ہو تو نہ دیا کریں، قرض نہ لیا کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پر غصے کے آثار نازل ہوئے، چہرہ غصے سے بھر گیا۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے رہیں، عرش والے سے کمی کا احساس نہ کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ مسکرانے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اللہ بھی مجھے یہی کہتا ہے محبوب جو کچھ تیرے پاس ہو وہ سائلوں کو دے دیا کر، کمی کا خیال نہ کیا کر۔ سائلوں کو دے دیا کر، کمی کا خیال نہ کیا۔ ایک سائل آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک دانہ اسے دے دیا۔ اب وہ بڑا ناشکرہ سائل تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، جان جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جان دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کھجور کا ایک دانہ دے رہے ہیں مجھے؟
उसने अल्लाह के नबी के दिए हुए उस खजूर के दाने को ठुकरा दिया, कबूल ना किया और फिर वो महफिल से चला गया। इतने में एक और साइल आया और आकर उसने कहा, या रसूलल्लाह मुझे कुछ इनायत फरमाएं। अल्लाह के नबी ने उसे खजूर का एक दाना दिया। अब वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मुझे नबियों के सरदार के हाथ से खजूर का दाना मिला है, मेरे लिए खुशकिस्मती है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि नबियों के सरदार ने मुझे खजूर का दाना दिया है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने खादिम से फरमाया, जाओ घर में जाकर मेरी बीवी, मेरी अहलिया उम्मे सलमा को कहो, वो जो 40 दिनार की थैली रखी हुई है वो उठाकर दे दो, मैं साइल को देना चाहता हूँ। सहाबा बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, साइल वो भी था, साइल ये भी है, आया वो भी आपके दरवाजे पे है, आया ये भी दरवाजे पे है, आया वो भी दरे मुस्तफ़ा पे है, आया ये भी दरे मुस्तफ़ा पे है। अल्लाह के पाक पैगंबर, आपने उसे 40 दिनार की थैली ना दी, इसे आपने 40 दिनार की थैली अता कर दी। पाक पैगंबर ने फरमाया, वो साइल जो दरे मुस्तफ़ा पे आया था वो ना शुक्रा था, ये साइल जो दरे मुस्तफ़ा पे आया है शुक्र गुजार है। ना शुक्रे को महबूब पैगंबर भी नहीं देता और अल्लाह भी नहीं देता। जो शुक्र गुजार होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा उसका दामन अपने मालो दौलत से भर के अता कर देते हैं। व अम्मा साइल फला तन्हा, साइल को झिड़को मत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसवा और आपकी सीरत यही कहती है, आप साइल को देते थे, उम्र को भी यही कहा, तुम भी साइलों को दिया करो। और अल्लाह ने कुरान करीम में कह दिया, फ़कुलू मिन्हा, भाई कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, व अतइमुल कानिअ, कानिअ को भी दो, वल मुअतर, और मुअतर को भी दो, जो आए सवाली बनकर तुम्हारे दरवाजे पर उसे भी दो, जो तुम्हारे दर पर सवाली बनकर ना आए उसे भी अता करो। और मैं आज सज्जिदा फातिमा ज़हरा की सखावत का जिक्र ज़रूर करूँगा। जब बाप सखी है तो बेटी भी सखी है। कौन है सज्जिदा फातिमा? जिसका वालिद सज्जिदुल अंबिया है, जिसका शोहर सज्जिदुल औलिया है, और जिसके बेटे सज्जिदुल शुहदा हैं, और जो खुद सज्जिदतुन निसाई अहलिल जन्ना है। किसी को अज़मत बाप की वजह से मिलती है, शोहर की वजह से नहीं मिलती। किसी को अज़मत शोहर की वजह से मिलती है, बाप की वजह से नहीं मिलती। किसी को अज़मत बेटे की वजह से मिलती है, किसी को अज़मत अपनी तरफ से नहीं मिलती। आ तुझे बताऊं, खातून जन्नत वो औरत है, वो नबी की लख्ते जिक्र है, जिसे अज़मत बाप की तरफ से भी मिली है, जिसे अज़मत शोहर की तरफ से भी मिली है, वो फातिमा, जिसे अज़मत अपने बेटों की तरफ से भी मिली है। हाँ, ये वो औरत है, ये वो खातून जन्नत है, जिसे अपनी ज़ात की वजह से भी इज्जत मिली है। सज्जिदतुन निसाई अहलिल जन्ना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, हुजूर का आखिरी वक़्त है, अल्लाह के पाक पैगंबर के सामने बैठकर सज्जिदा फातिमा रो रही है कि मेरे अब्बा जान दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। पाक पैगंबर ने कान में कुछ जुमला कहा तो सज्जिदा फातिमा ज़हरा हंसने लग गई। हज़रत फातिमा थे, हज़रत आयशा ने पूछा, बेटा बताओ वो कौन सी बात है जिसके कहने पर तू मुस्कुरा पड़ी? सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अम्मी जान क्या बताऊं, मेरे महबूब वालिद ने मुझे कहा, अला तरज़ैना, ए फातिमा क्या तू राजी नहीं होगी इस बात पर कि अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। मैंने कहा, अल्लाह वो है जिसे सारी कायनात के लोग राजी करते हैं, जिसे आदम ने मैदान अरफात में राजी किया है, जिसे जनाब नूह ने तूफान नूह में राजी किया है, जिसे जनाब यूनुस ने मछली के पेट में राजी किया है। अल्लाह वो ज़ात है जिसे जनाब इब्राहीम ने चिखे में जाकर उसको राजी किया है। अल्लाह वो ज़ात है जिसे जनाब इस्माइल ने छुरी के नीचे आकर उसको राजी किया है। दुनिया के सारे नबी उसे राजी करते हैं, सारे वली उसे राजी करते हैं, सारे कुतुब उसे राजी करते हैं। अलगर्ज सारी कायनात
اللہ کو راضی کرتا ہے، اور محبوب وہ ہے جسے اللہ خود راضی کرتے ہیں۔ محبوب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کیے محبوب تیری رضا کی خاطر، میں نے سورج کو پلٹا تاکہ تو راضی ہو جائے، میں نے جنت کو مہکایا محبوب تو راضی ہو جائے، تیری بیٹی کو سجدۃ النساء اہل الجنہ بنایا محبوب تو راضی ہو جائے، تیرے نواسوں کو جنتی مردوں کا سردار بنا دیا محبوب تو راضی ہو جائے، ابو بکر کو تیرا سسر بنا دیا محبوب تو راضی ہو جائے، فاروق کو تیرا سسر بنا دیا محبوب تو راضی ہو جائے، عثمان کو تیرا داماد بنا دیا محبوب تو راضی ہو جائے، علی کو تیرا داماد بنا دیا محبوب تو راضی ہو جائے، حسن و حسین کو سجد الشہداء بنا دیا محبوب تو راضی ہو جائے۔ سبھی رب کو راضی کرتے ہیں، رب وہ ہے جو محبوب کو راضی کرتا ہے، اور محبوب وہ ہے جو اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں الا ترضینا یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ کیا تو اپنے ابا جان سے راضی نہیں ہوگی؟ میری لخت جگر تو راضی ہو جا کہ رب کائنات نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے، اللہ اپنے مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے، اور مصطفیٰ اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ الزہرا کو راضی کرتا ہے۔ سجدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت کے کیا کہنے۔ ایک اعرابی آیا، بنو سلیم سے تعلق رکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بنو سلیم کے قبیلے میں 3000 لوگ رہتے ہیں، ان سب سے غریب میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اسے سواری کون دے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی سواری اس سائل کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے پگڑی کون دے گا؟ حیدر کرار کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اپنی پگڑی اسے دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسے کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کھانا میں کھلاؤں گا۔ اپنے گھر لے گئے، کھانا گھر میں کوئی نہیں۔ ایک اور صحابی کے دروازے پہ دستک دی، کھانا کوئی نہیں۔ دوسرے صحابی کے دروازے پہ دستک دی، کھانا کوئی نہیں۔ تیسرے صحابی کے دروازے پہ دستک دی، کھانا کوئی نہیں ملا۔ چلتے چلتے خاتون جنت کا گھر آ جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا در آ جاتا ہے، اور سوالی نے اس سائل نے حضرت سلمان فارسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا سلمان ہو۔ فرمایا کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کے ایک سائل کو، محمد مصطفیٰ کے ایک مہمان کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو آپ کے دروازے پہ لے کر آیا ہوں۔ میرے گھر میں بھی کھانا کچھ نہیں، صحابہ کے گھر میں بھی کھانا کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ رو پڑے، فرمایا سلمان آج تو آیا ہے میرے دروازے پر اس وقت جب میں خود 3 دن سے بھوکی ہوں، جب میں خود 3 دن سے فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہی ہوں، حسن و حسین بھی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی مڑ کے جانے لگے، چل کسی اور دروازے پہ چلتے ہیں، یہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا سلمان رک جا، کہاں جاتا ہے؟ جو بھی در فاطمہ پہ آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے۔ اے فاطمہ کیا عطا کرو گی؟ فرمایا میری چادر لے جا۔ کس کے پاس لے جاؤں؟ شمون یہودی کے پاس لے جا، وہ مدینہ کا بڑا تاجر معلوم ہوتا ہے، اسے جا کر یہ چادر دے دے اور اسے کہہ دے یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی لخت جگر کی چادر ہے، یہ چادر اپنے پاس رکھ لے اور کچھ غلہ عنایت کر دے، کچھ جنس عنایت کر دے، ہم نے ایک سائل کو کھانا کھلانا ہے۔ جب اس نے سنا یہ چادر ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی اور وہ کھانا کھلانا چاہتی ہے، ایک مہمان کو وہ کھانا کھلانا چاہتی ہے، ایک مسافر کو، اس کے پاؤں سے زبیر نکل گئی۔ اس نے کہا سچ پوچھے تو میں کہنا چاہوں گا میں نے تورات میں پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی خود بھوکی ہوگی، مسافر کو کھانا کھلائے گی۔ اے سلمان فارسی مجھے اسی وقت کلمہ
कलमा पढ़ा दे, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कलमा पढ़ लिया, चादर भी वापस कर दी, गल्ला भी वापस कर दिया। हज़रत सलमान फारसी वो गल्ला लेकर, वो जिन्स लेकर हज़रत फातिमा के घर में आते हैं। हज़रत फातिमा ने चक्की के अंदर उसको पीसा है, पीस कर फिर आटा बनाया, फिर पेड़े बनाए, फिर रोटी बनाई। जब रोटी पक जाती है, फरमाया सलमान से रोटी ले जा, से वो रोटी है जिसे सज्जिदा फातिमा ने अपने हाथों से बनाया है, जा उस मुसाफिर को खिला दे जो मेरे बाबा के दरवाजे पे आया था, जो साइल बन के आया था, जो गरीब बन के आया था, जो मिस्कीन बन के आया था। अल्लाह के पाक पैगंबर की बेटी, जरा अपने लिए भी तो खाना रख लीजिए, आप भी तो भूखी हैं, हसन हुसैन भी भूखे हैं। सज्जिदा फातिमा तु ज़हरा कहती है, ऐ सलमान तुझे बताऊं, जब फातिमा तु ज़हरा एक मर्तबा कोई चीज अल्लाह के राह में सदका कर देती है, फिर उसे वापस नहीं लेती। मैंने सदका कर दिया है, अब मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, हसन हुसैन भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन मुसाफिर के खाने में से कुछ भी नहीं खाऊंगी। अल्लाह के पाक पैगंबर के दरबार में सलमान खाना लेकर उस मुसाफिर को लेकर पाक पैगंबर के दरबार में पहुंचा और जाकर किस्सा सुनाया, वाक़या सुनाया। पाक पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। पाक पैगंबर घर में आए, अपनी बेटी के सर का बोसा लेकर फरमाया, अल्लाह फातिमा से मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी है, अल्लाह तू भी फातिमा बिनते मोहम्मद से राजी हो जा। साइल जब भी दरे फातिमा पे आया, खाली नहीं लौट। अल्लाह कहते हैं फकुलू, ओ भाइयों कुर्बानी के गोश्त से खुद भी खाओ, साइलों को भी दो। व अतइमुल कानिया वल मोतर, जो कुर्बानी का गोश्त मांगते नहीं हैं, घरों में बैठे हैं, उन्हें भी कुर्बानी के गोश्त की ज़रूरत है, तो चलकर उनके घरों में भी पहुंचा कर आओ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़रत हसन ने फरमाया, खाना पक चुका था, 2 दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं था, मैंने भी खाना खा लिया, हज़रत हुसैन ने भी खाना खा लिया। अम्मी जान खाना खाने वाली थी, करीब था कि लुकमा उठा के मुंह में डालती, एक साइल आया दरवाजे पर और आकर सवाली बनकर दरवाजे पे सवाल किया। फरमाया फातिमा बिनते मोहम्मद, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। सज्जिदा फातिमा ज़हरा ने जनाब हसन से फरमाया, हसन मेरे दस्तरखान से खाना ले जा और इस साइल को दे दे। हजरत हसन ने फरमाया, अम्मी जान आप भी तो 1 दिन से भूखी हैं, आपने तो भी खाना नहीं खाया। सज्जिदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, मेरे बेटे उस सवाली के सवाल को सुन, उस साइल के सवाल को सुन। वो कहता है मैं 2 दिन से भूखा हूँ और फातिमा बिनते मोहम्मद वो है जो 1 दिन से भूखी है। अरे हसन तू बता, खाना खाने का मुस्तहिक वो साइल है या सज्जिदा फातिमा ज़हरा है? पर मैं 1 दिन से भूखी हूँ और वो साइल 2 दिन से भूखा है। मेरा खाना जा और इस साइल को देकर आ, मेरा खाना जा और इस साइल को देकर आ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मन्नत मान ली, हसन हुसैन ठीक हो जाएंगे तो रोज़े रखेंगे। 3 दिन के रोज़े की नियत बांध ली, रोज़े रखने की नियत कर ली। 1 दिन खाना पका, इफ्तारी का वक़्त आया और एक दरवाजे पे एक साइल आया, आके सवाल किया और कहा, मैं एक साइल हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे कुछ इनायत करें। हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपना खाना भी उठाकर उसे दे दिया और हज़रत हसन हुसैन ने देखा, उन्होंने भी दे दिया। हज़रत अली ने देखा, उन्होंने भी दे दिया। दूसरा दिन जब इफ्तारी का आया, खाना पका, तो एक और साइल ने, मिस्कीन ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फातिमा रोज़ा इफ्तार करने वाली थी, उठाकर खाना उसको दे दिया। हज़रत हसन हुसैन और अली ने भी दे दिया। तीसरा दिन आया, वही वक़्त था, साइल आया और आकर दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा मैं एक मुशरिक कैदी हूँ लेकिन मैं तेरे दरवाजे पे आया, मुझे भी कुछ खिला दो। हज़रत फातिमा ज़हरा ने वो अपना खाना उठाकर साइल को दे दिया
اور اس قیدی کو دے دیا، حسن و حسین نے بھی دے دیا، جناب علی المرتضیٰ نے بھی دے دیا۔ پہلا دن بھی افطار نہیں کیا، دوسرا دن بھی افطار نہیں کیا، تیسرا دن بھی افطار نہیں کیا۔ پہلے دن بھی روزے سے ہے، دوسرے دن بھی روزے سے ہیں، تیسرے دن بھی روزے سے ہیں۔ رب کو یہ عذاب اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا جبرائیل جا، یا اللہ کہاں جاؤں؟ فرمایا در فاطمہ پہ جا، یا اللہ کیا لے کر جاؤں؟ فرمایا سورۃ الدہر لے کے جا، اللہ کیا بتاؤں گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جا کر فرمایا جا کے بتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا جو خود کھانا کھانا چاہتے ہوں، خود بھوکے ہوں، اس کے باوجود وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے باوجود وہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کے اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اے جبریل جا کے بتا دے، جنہوں نے یہ کیفیت اپنا لی ہے انہیں جا کر بتا دے میں نے سورۃ الدہر اتار دی ہے۔ قیامت کی صبح تک قاری قرآن، حافظ قرآن تراویح میں سورۃ الدہر پڑھتا رہے گا، حسن و حسین کی عظمت کا ترانہ سناتا رہے گا، فاطمہ الزہرا کی عظمت کا ترانہ سناتا رہے گا کہ در فاطمہ وہ ہے جب کوئی سائل اس کے دروازے پہ آتا ہے خالی مڑ کے نہیں جاتا، خالی مڑ کے نہیں جاتا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں قربانی کے گوشت کے متعلق؟ اللہ کیا کہتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا، لوگوں خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ارے جو سائل بن کر آئے تمہارے دروازے پر اسے بھی دو، جو تمہارے گھر پر دروازے پر سائل بن کر نہ آئے اس کے گھر بھی پہنچا دیا کرو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہماری عادت کیا ہوتی ہے قربانی کے گوشت کے متعلق؟ پہلے تو ہم اپنی فریج بھر لیتے ہیں، بھائی سال کے بعد پھر قربانی آئے گی، پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا قربانی کے گوشت کے کھانے کا، فریج پر ہو جاتی ہے۔ جو بچتا ہے ہم کہتے ہیں بچوں کو یہ تھال ہے، دو تین بوٹیاں اس میں رکھ دو اور جاؤ محلے والوں کے گھروں میں تقسیم کر کے آؤ، یہ قربانی کا گوشت ہے۔ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی ان 2-3 بوٹیوں سے جس کے گھر میں آپ قربانی کا گوشت بھیج رہے ہیں، کیا وہ ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیں گے؟ بولیں بھائی۔ اور آپ نے سوچا ہوگا فلاں چودھری صاحب نے بھیج دیا ہوگا، فلاں مولوی صاحب نے بھیج دیا ہوگا، فلاں عالم نے بھیج دیا ہوگا۔ ارے اگر ان میں سے کسی نے نہ بھیجا ہو اور تو نے وہ کھانا بھیجا، اتنا بھیجا جس کی وجہ سے ایک بچے کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، کھانا قربانی کا گوشت اتنا پہنچاؤ، کم از کم اگر وہ کھانا پکانا بھی چاہیں اور اپنا پیٹ بھر کر کھانا چاہیں، آپ کے دیے ہوئے قربانی کے گوشت سے اپنا پیٹ تو بھر سکیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔